السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی بہترین تکمیل کی، یعنی آسانی تقویم، اور پھر نیچے سے نیچا یعنی اسفل سافلین کر دیا۔ تو سوال یہ ہے آج کا کہ پھر اسفل سافلین سے آسانی تقویم کیسے بنے گا؟ تو میرا بھائی، بہترین تکمیل سے مراد انسانی شکل و صورت نہیں ہے، جس طرح علماء کرام نے اس سے مراد لیا کہ ایک بہترین صورت پر پیدا کیا۔ بھائی، صورت تو آسان تقویم کی بھی وہی ہوتی ہے، اور اسفل سافلین کی صورت تو بظاہر صورت تو وہی رہتی ہے، لیکن یہ جو بہترین تکمیل ہے آسان تقویم، اس سے مراد جیسے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی تو وہ آسان تقویم ہو گیا، تو پھر فرشتوں سے حکم ہوتا ہے کہ اسے سجدہ تعظیم کرو، اور جس نے سجدہ تعظیم نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا، مقرر کیا تھا، اور اس کے مراتب بلند کیے تھے، اپنا قرب عطا فرمایا تھا، تو جس نے تسلیم نہیں کیا شیطان ہو گیا، ملعون ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے نائب کی تعظیم نہیں کی۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، نہ کہ سجدہ عبادت۔ فرشتوں نے سجدہ تعظیم کر دیا تو وہ سارے علیہ السلام ہو گئے، اور ان کے استاد معلم نے سجدہ تعظیم نہ کیا آسان تقویم کو، تو وہ ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ تو اس سے مراد مراتب کی بلندی، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اس سے مراد ہے کہ جن لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ آسان تقویم ہیں، اور جو اس راستے سے گر جاتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے ہیں یا منافق ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اسفل سافلین، نیچے سے نیچا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے سارے ہی اسفل سافلین تھے، تو وہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سرکار کی صحبت میں رہنے لگ گئے، اور جو سرکار کے ارشادات، اللہ رسول کے جو احکامات تھے ان پر صدق دل سے عمل کرتے رہے، 13 سال مکی زندگی جو ہے وہ مشقتیں اٹھاتے رہے، اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، تو پھر جب مدینہ شریف ہجرت فرما کر چلے گئے، تو وہاں پھر دیکھیں یہ اس 13 سال کی محنت کا پھل ان کو ملنا شروع ہو گیا، تو وہ پھر اسفل سافلین سے آسان تقویم ہو گئے۔ جس طرح پہلے 10 صحابہ کو آپ نے فرمایا، عشرہ مبشرین جن کو کہتے ہیں، ان کے نام لے لے کر 10 صحابہ کے نام لیے کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی علیہ السلام جنتی، 10 صحابہ کے ساتھ جنتی، سعید جنتی، اس طرح یعنی جن کو عشرہ مبشرین کہتے ہیں، وہ 10 صحابہ جو تھے وہ آسان تقویم ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ آسان تقویم ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ سفر کیسے طے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے ان بندوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام والے بندے بھی خود فرمائے قرآن پاک میں، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، یعنی میرے انعام والے بندے جو ہیں وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں، یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے صحابہ کو اسفل سافلین سے آسان تقویم کر دیا، آسان تقویم تک پہنچا دیا، تو وہی راستہ ہے کہ سب سے پہلا انعام جو ہے وہ نبوت ہے، تو نبوت کا دروازہ اب بند ہے،
اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا اور ولایت کا دروازہ کھولا، تو یہ صالحین جو ہیں ان کے راستے پر چلنے سے ہر آدمی جو بھی یہ راستہ اختیار کرے گا تو وہ اسفل سافلین سے آسان تقویم ہو جائے گا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے جو لوگ تھے، جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو پھر پہلے عشرہ مبشرین پھر مہاجرین کے لیے قرآن پاک میں بشارت آ گئی کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، مہاجرین و انصار ان سے راضی ہو گیا ہوں، اہل بدر ان کے دلوں کو آزما لیا، ان پر بھی میں راضی ہو گیا ہوں، اور پھر بیت رضوان والے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اس طرح نبی کی صحبت میں رہنے سے، ان کی سنت پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے سے وہ آسان تقویم ہو گئے۔ بالکل وہی راستہ ہے کہ اب ولایت کا دروازہ کھلا ہے، تو جن لوگوں نے دیکھیں مرشد کامل اختیار کیے تو وہ آسان تقویم ہو گئے ان کی تعلیم پر عمل کرنے سے، یعنی پیر و مرشد اختیار کرنے سے۔ مرشد کامل پیر کے لیے بھی پیر کا باپ یا پیر کا بیٹا یہ یا قوم یہ کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے۔ اگر اللہ کا ولی پیر و مرشد ہوگا تو پھر بھائی مرید جو ہیں وہ آسان تقویم ہو جائیں گے۔ اگر پیر ہی 2 نمبر ہے، اس کو خود کو ولایت نصیب نہیں ہے، فیض و برکت نصیب نہیں ہے، پہلے بزرگوں کے طریقے پر ہی نہیں چل رہا، اس کے وہ اپنا ہی اس نے کوئی نیا طریقہ نکالا ہوا ہے، تو پھر تو بھائی وہ خود بھی آسان تقویم نہیں ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی اس سے مرید ہوں گے وہ اسفل سافلین ہی رہیں گے، نیچے سے نیچے ہی رہیں گے۔ جس طرح داتا صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ جب اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوئے تو آپ آستانہ عالیہ پر ہی رہنا شروع ہو گئے۔ تو ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کوئی مہمان آئے آپ کے پیر و مرشد کے آستانے پر، تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ علی ان کا وضو کرواؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوٹا لیا اور ان بزرگوں کا وضو کرانا شروع کر دیا، اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا درویشی فقیری ہوئی کہ ہر کسی کی خدمت کرو، جو بھی آئے اس کا وضو کراؤ، اس کے جوڑے سیدھے کرو۔ اپنے پیر و مرشد کا ہے تو ٹھیک ہے، ہر طرح کی خدمت آدمی کرے، تو یہ سب کی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بزرگ جو تھے آپ فرماتے ہیں کہ چپ چاپ خاموشی سے وضو فرماتے رہے۔ جب وضو کر چکے تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو تو سوچ رہا تھا اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سپاہی زادے پر مہربان ہوتے ہیں تو کسی بادشاہ کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ بادشاہ مہربان ہوتا ہے تو پھر اس سپاہی زادے کو بادشاہ کر دیتا ہے، وہ آسان تقویم بنا دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کشف القلوب تھے جو میرے جی میں گزر رہی تھی، ان پر آشکارا ہو گئی، تو انہوں نے مجھے ایسے نصیحت کی۔ تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی بزرگ ہیں سب اپنے وقت کے مرشد کامل سے مرید ہوئے اور پھر ان کی خدمت میں رہے، ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ یہ آستانہ عالیہ پر رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے دور ہو نزدیک ہو۔ تو پھر جب ان کی پیروی کرتا ہے تو دور ہوتا ہی نہیں، ان کے پاس ہی ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کی نزدیکی ہوتی ہے، جسم کی نزدیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ابو جہل وغیرہ بھی جسمانی طور پر تو سرکار کے ساتھ ہی رہتے تھے، قریب رہتے تھے، اسی شہر میں رہتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن دل ان کے دور تھے، تو وہ ان کو نبوت کا فیض و برکت نہیں ملا، وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس طرح میرا بھائی آج بھی لوگ گدی نشینوں سے مرید ہوتے ہیں، یا جو جدی پشتی پیر ہیں ان سے مرید ہوتے ہیں، ان کو خود کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، نہ ان کو طریقت کا علم ہے، نہ تصوف کا کوئی علم ہے، نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ راستہ کیا ہے۔ اور کوئی چشتی کہلاتے ہیں، تو جو پہلے چشتی ہو گزرے ہیں ان کے طریقہ کار پر
ان کے ورد وظائف یا مراقبہ وغیرہ وہ نہیں کرتے، وہ اپنا ہی طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر چشتی نہیں ہے بھائی۔ جس طرح بھوسے کے سٹور پر کستوری لکھ دیں تو وہ کستوری نہیں بن جائے گی، اب گیدڑ کے اوپر ہرن لکھ دیں تو وہ بھی ہرن نہیں بن جائے گا میرا بھائی۔ اسی طرح کوئی چشتی کہے چاہے قادری کہے تو پہلے اس کی پرکھ پہچان کر لو۔ یہ ہمارے سب لوگوں میں مشہور ہے کہ پانی پیو پن کر اور پیر پکڑو چن کر، تو چننا اس کا کیا ہے؟ اب یہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی اچھی ہے، اس کے پاس لوگ بہت آتے ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھنی بھائی۔ اس کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ چشتی کہلاتا ہے تو پہلے چشتی بزرگوں کی کتابوں سے اس کے حال احوال جو ہیں وہ پرکھ لو، پہچان کر لو۔ اگر وہ اس کے تمام حالات و واقعات جو ہیں، اس کا طور طریقہ جو ہے وہ پہلے چشتی بزرگوں جیسا ہے تو پھر اسے اختیار کر لو، واقعی وہ چشتی ہے۔ اگر پیسے ہی صرف اکٹھے کرنے پہ لگا ہوا ہے یا اور اس کا کوئی طور طریقہ ہی پہلے بزرگوں والا نہیں، چشتی کہلاتا ہے، تو دیکھو محفل سماع سنتا ہے اور اس میں اس کے مریدین کو اس کو وجد اور کیفیت ہوتا ہے اور پاس نفاذ کا ذکر کرتا ہے، نفی اس بات پاس نفاذ جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ سب بزرگ یہی ذکر تعلیم کرتے گئے۔ اور مراقبہ برزخ شیخ کا وہ تعلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس طرح اگر وہ قادری کہلاتا ہے تو یہ باہو سلطان صاحب قادری ہیں، ان کی کتابیں دیکھ لو، اس کے مطابق اس کی پرکھ پہچان کر لو۔ تو پھر اگر تو مرشد کامل مل گئے اور صدق اور یقین سے اس کی تعلیم پر عمل کیا تو پھر بھائی اسفل سافلین سے آسان تقویم آپ ہو جائیں گے۔ اور اگر مرشد ہی 2 نمبر مل گیا تو پھر جو مرضی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، کہ میرے جو انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پر چلو۔ تو ان کا راستہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں مرشد کامل اختیار کیے اور ان کی تعلیم پر عمل کیا، ان کی پیروی کرتے رہے، تو پھر وہ آسان تقویم ہو گئے۔ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور آدم علیہ السلام سے بھی دیکھیں، جب روح پھونکی تو آسان تقویم تھے، پھر نفسانی وسوسے حجاب یہ لگ گئے تو پھر ان سے لغزش ہو گئی، تو پھر وہ توبہ کرتے رہے 100 سال۔ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دعا مانگتے رہے کہ بار تعالیٰ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، تو اگر نہیں بخشیں گے تو میں خسارے والوں میں ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے راستہ ہے، نبی نعوذ باللہ خطا کار نہیں ہوتے، نبی خطا نہیں کرتے، تو وہ تو ہمارے لیے راستہ تھا کہ اگر، کیونکہ آگے لوگوں سے امت سے تو غلطیاں ہونی تھیں، نبی سے تو نہیں ہوتی، تو وہ روز ازل ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے راستہ مقرر فرما دیا کہ اگر تم لوگوں سے غلطی ہو جائے تو اپنے دادا آدم علیہ السلام کی طرح پھر معافی مانگو، گریہ زاری کرو، تو میں معاف کر دوں گا جس طرح ان کو معاف کر دیا۔ وہ پہلے بھی نبی تھے، اب بھی نبی ہیں، حشر میں نبی ہوں گے۔ اور ابلیس کی طرح غلطی کر کے اکڑ مت جانا کہ پھر معافی نہ مانگو، توبہ نہ کرو، تو اگر اس طرح کرو گے تو پھر ابلیس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر اپنے دادا آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، گریہ زاری کرو گے تو پھر ان کی طرح معاف کیے جاؤ گے اور جنت کے حقدار ہو کر دنیا سے جاؤ گے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ مرشد کامل کی تلاش کرو، جب مرشد کامل مل جائیں تو پھر ان کی تعلیم پر صحیح طریقے سے ذوق شوق سے عقیدت محبت سے عمل کرتے رہو اور اپنے دنیا کے کام بھی بالکل مخلص ہو کر کرو اور دین پر بھی مخلص ہو کر عمل کرو، تو پھر اللہ رسول کی مہربانی شامل حال ہوگی، پیر و مرشد کے کرم سے آپ اسفل سافلین سے آسان تقویم ہو جائیں گے۔ اور اگر مرشد کامل نہ ملے، کسی 2 نمبر سے ہی تعلق کر کے بیٹھے رہے تو میرا بھائی کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، پھر تو مقدر دوزخ اس کا مقدر ہوگا
جس کو مرشد کامل نہیں ملے اور 2 نمبر پر بیٹھا رہا یا بالکل اختیار ہی نہیں کیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک کے مطابق کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، یعنی جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے کسی سے بیعت نہیں کی جہالت کی موت مرے گا۔ تو یہ سزائیں بھی سنا دیں اور ادھر بشارت بھی سنا دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ نام والے بندے بھی بتا دیے کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ ان کے تعلیم پر عمل کرو گے، ان کے طریقہ کار پر چلو گے تو پھر اسفل سافلین سے آسان تقویم ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ کا مقدر جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اگر کوئی کمی خامی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ تو اللہ رسول اس پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت پر، بزرگان دین کی تعلیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مرشد کامل سب کو عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔